الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی یہ اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کے حوالے سے شہداء، جن کو قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ نے زندہ کہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تیسرے درجے میں ہیں، اس سے پہلے صدیقین ہیں اور انبیاء ہیں، شہداء تیسرے نمبر پر ہیں، پھر اس کے بعد صالحین ہیں۔ تو معلوم بھی ہوا کہ اگر شہداء تیسری ڈگری میں ہیں درجات کے حوالے سے، تو انبیاء اول درجات میں ہیں، پھر رسول جنہیں شریعت مطہرہ عطا کی جاتی ہے، رسول نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی، اور نبی جو ہیں وہ رسول نہیں ہوتے چونکہ ان کے پاس شریعت مطہرہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی خبریں انہیں عطا کرتا ہے، تو یقیناً یہ بھی پھر زندہ ہوئے نا۔ ان کی یہ زندگی کی حکمت ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے سارے لوگ، ساری قومیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، یہ زندگی اور حیات بعد از موت، اس کو سمجھنے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ہندو شاعر برج نارائن چک بست نے موت و حیات کی تعریف یوں کی ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ بہرحال یہ سب کیا سرایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو زندگی ہے وہ روح کے ساتھ منسلک ہے۔ جب تک جسم میں روح رہتی ہے، انسان زندہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہتا، یا پھر اس کے حکم سے جیسے قبر میں روح لٹائی جاتی ہے یا قیامت والے دن لٹائی جائے گی تو وہ پھر زندہ ہوگا۔ یہ جیسے زندگی میں ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں، اور خود بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ وہ اللہ ہے جو موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو سویا ہوا بھی اللہ کی بارگاہ میں تو مردہ ہی ہے، اس میں تو روح نہیں ہوتی، مرا ہوا بھی اس میں روح نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا ہی کام ہے کہ سوئے ہوئے میں روح نکال کے پھر لوٹا دینا، مردے میں پھر جان ڈال دینا، تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اس میں ویسے ایسے کوئی پریشانی والی بھی بات نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ روح کا جسم سے رابطہ چاہے وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کرے، یہی زندگی ہے، اور روح سے جسم کا رابطہ جب کٹ جاتا ہے اسی کا نام موت ہے۔ یہ ایک تصور ہے
اور یقین ہے، یہی قرآن مجید نے کہا ہے. لیکن اس کی حکمت، اس کے فلسفے سے یا اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جب جاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے. ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، بس صرف یہی کہ بالغیب یقین ہے قرآن کریم پر کہ موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں روح نہیں ہوتی. اسے مردہ کہا جاتا ہے. قبر میں روح لٹا دی جاتی ہے، قیامت والے دن اسی جسم میں وہی روح لٹائی جائے گی. تو یہ تصور نہیں بلکہ یقین ہے ہمارا. لیکن اس کے حقائق سے، اس کی حکمتوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں. بس یہ سمجھ لیں، اس کو سمجھانے کے لیے، یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے. یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے. البتہ جو سائنسدان ہیں، جس میں نیوٹن بچے بھی ہمارے پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، نیوٹن کا قانون ہے کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ nor can be destroyed but can change from one form to another form. اب یہ بھی سمجھنا آسان ہے، ایٹم کتنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب اس میں انرجی والا کام پھٹتا ہے تو کتنی تباہی مچاتا ہے. ایک شکل سے دوسری شکل میں چینج ہو جاتی ہے نا. لکڑی ہے، کوئلے کاربن میں چینج ہو جاتی ہے. انسان ہے، وہ مختلف، اس کی زندگی کو دیکھیں کس کس طرح وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے. تو البتہ موت و حیات کو سمجھنے کا جو لفافہ ہے، یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جسد عنصری سے روح نکل جانے، اعضاء کے ساکت ہونے، ٹھنڈا ہونے یعنی ٹمپریچر لیس ہو جانے، جو ٹمپریچر نہیں ہوتا جب جسم میں، اور جسم کے جامد و ساکت ہو جانے کا نام موت نہیں ہے. اب جیسے نیند میں تو جسم جامد و ساکت نہیں ہوتا، سانسیں بھی جاری ہوتی ہیں، جسم بھی گرم ہوتا ہے، بی پی بھی ہوتا ہے، ٹمپریچر بھی ہوتا ہے، پلس بھی ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں بھی دھک دھک ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب دفنانے کے وقت آتا ہے، موت ہوتی ہے، تو اس وقت تو یہ چیزیں ساری نہیں ہوتی. جسم کولڈ اینڈ کلیمی ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پلس نہیں، پلس لیس، ہارٹ بیٹ نہیں، کوئی آنکھیں جھپکتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا. لیکن دونوں صورتوں میں موت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا معیار ہے کہ اعضاء ٹھنڈے ہو گئے، جسم ساکت ہے، جامد ہے، اس کا نام موت نہیں ہے. یہ ایک الگ ہی چیز ہے. اگر موت کی یہی تعریف ہم درست مانیں گے تو ہمارے ہاں جو مروج ہے، تو بظاہر اللہ تعالیٰ نے شہید کو، جیسے بات چل رہی ہے، زندہ کہا ہے، تو پھر شہید کے تو بعض کا تو جسم کے کوئی اعضاء بھی نہیں ملتے. جامد ساکت، پلس لیس یا بی پی لیس ہونا تو اور بڑی بات ہے، وہ الگ بات ہے. تو شہید پر عام مردے کے آثار مرتب تو ہوتے ہیں نا. اگر اس کی لاش، چونکہ آج کل میزائل کا دور ہے، اگر اس کی لاش پائی جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو مردہ ہونے کے آثار تو اس پہ یقیناً مرتب ہوتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. تو اب یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پھر شہید کو زندہ کیوں کہتا. ثابت ہوا کہ ہمارے ہاں جو موت و حیات کا جو پیمانہ، جو میٹر مقرر ہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت کے عمومی حکم کے تحت بھی شہداء کو زندہ کہا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے، اگر شہداء کی میت کو بھی میت ہی کہا جائے، مگر عند اللہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں. کہیں گے میت ہی، لیکن اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں. اسی طرح انبیاء کرام جو اول درجات میں ہیں، خصوصاً سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، عند اللہ بطریق اولا زندہ ہیں، زندہ ہیں، واللہ زندہ ہیں. قرآن نے کہا ہے واللہ زندہ ہیں، اور موت کی عمومیت سے مستثنیٰ ہیں.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر شہادت کا رتبہ پا کر زندہ رہے، اور جس پر ایمان لایا ہے وہ اسے مردہ کہا جائے یا رہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں پھر اس طرح آیات کی جو ہے صحیح تطبیق نہیں ہوتی، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ پیدا ہوئے ہیں۔ جس ذات مقدسہ پر وہ ایمان لا کر شہادت کے رتبہ پر پہنچا ہے وہ زندہ ہے، حیات جاویداں پا گیا ہے، اسے مردہ سمجھا جائے یا کہا جائے، یہ منطق جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے صرف بات ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اکثر لوگوں کی جو ذہن شریف ہے اس میں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آسان کام یہی ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے احادیث مبارکہ میں، چپ کر کے بلا چوں چراں اسی کو مانو، اسی میں ہماری دنیاوی فلاح بھی ہے اور اسی میں ہماری آخری فلاح بھی ہے، اسی میں ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اگر شہید کو زندہ کہا جائے اور مانا جائے، اور یہ شہداء جس کے امتی ہیں اور جس کی بدولت انہیں یہ نعمت ملی ہے اسے مردہ کہا جائے اور سمجھا جائے، یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اور قاسم جنت کو پھر جنت کا حقدار نہ سمجھا جائے، استغفر اللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کو درست رکھے، ساقی کوثر کو خود جام کوثر کا مالک نہ مانا جائے، الیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا عقیدہ درست نہیں ہے۔ یا یوں سمجھے کہ ایک شخص کو معزز و محترم شخصیت کو اپنے ہاں انسان دعوت پہ بلاتا ہے، اس کے ساتھ چند بن بلائے بھی لوگ آ جاتے ہیں، اس کے دوست، ان کو تو بلایا نہیں ہوتا، جنہیں ہم طفیلی کہتے ہیں، انہیں ہم بن بلائے مہمان جو ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، مہمان کے ساتھ، تو حالانکہ میزبان کا مقصد انہیں بلانا نہیں ہوتا، تو ان کی دعوت تو نہیں کی ہوتی، بلکہ وہ شخص جو ان طفیلیوں کو اپنی مرضی سے ساتھ لے آیا، اب میزبان وہ سلوک جو اسے اپنے محترم و معزز مہمان خصوصی کے ساتھ کرنا چاہیے ان طفیلیوں کے ساتھ کرنے لگے، تو پھر اس کے نزدیک اس مہمان کی کیا عزت ہے؟ کچھ نہیں، اس سے تو وہ طفیلی عزت میں رہے جو بن بلائے آ گئے ہیں۔ صدیقین شہداء آیت کے مطابق اور صالحین صالحین امت انبیاء علیہ السلام کے طفیلی ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہی ہیں۔ تو انبیاء اگر طفیلی کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کے پیروکار، ان کے امتی زندہ کہلا سکتے ہیں جیسے شہداء ہے، تو جن کے طفیل ان کو یہ حیات جاویداں ملی ہے انہیں سچی بات ہوئی ہے، کوئی احمق کی مردہ کہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے عقائد کی درستگی عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا